बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट सुबह सवेरे आपको बहुत बड़ी खबरें हम देने जा रहे हैं। पहली बड़ी खबर तो ये है कि रूस से जंग के खतरे से पहले तो अमेरिका भागा और अब नाज़रीन उसके बाद बरतानिया भी भाग निकला है। जी हाँ नाज़रीन, बरतानिया के 15,000 ट्रुप्स ने रिजाइन कर दिया, जिसमें बड़ी तादाद में ऑफिसर भी शामिल हैं, जबकि 8,000 जो रजाकार हैं उन्होंने भी फौज को खैरबाद कह दिया। जिसके बाद डिफेंस कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी है। आखिर मामलात क्या है, इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि रशिया की जानिब से बड़ा तबाहकुन हमला किया गया है यूक्रेन के ऊपर, इसकी भी डिटेल आपको बताएंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, और वो है कि एक पारा चनार के अंदर खौफनाक वाकया पेश आया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स जो है ये आपके साथ हम शेयर करेंगे कि पारा चनार में इस वक्त हालात क्या है और जो ताज़ा तरीन वाकया है ये कैसे पेश आया और हुकूमत की जानिब से क्या किया जा रहा है, और बाकी जो है सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजामात हैं, क्या इस वक्त चल रहा है, ये तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। दहशत गर्दों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन वादी तिराह में किया गया, वहां पे दहशत गर्दों की बड़ी तादाद हलाक हुई है, इसकी भी डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। ख़ास तौर पे हम बात करेंगे वादी कुरम, ये ज़िला कुरम जो है केपीके का, वहाँ पे पारा चनार का इलाका। नाज़रीन, पारा चनार इस वक्त पिछले 75 दिनों से लैंडलॉक्ड है। वहाँ पे इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है और जो आज़ाद रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं कि वहाँ पे इंसानी अलमिया इस वक्त जन्म ले चुका है। सूरत हाल ये है कि 50 से ज़्यादा बच्चे वो इस वक्त जाँ बहक हो चुके हैं। सड़कें बंद है, अद्वियात की कमी है। लेकिन नाज़रीन, जो कल शाम को वाक़या पेश आया है बड़ा ही दर्दनाक वाक़या और हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म भी है। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ था कि 10 लोग थे, जिनमें से 2 नौजवान वो थे जो कि पारा चनार के गांव अली जई से जिसका ताल्लुक था, जहां पे आपको पता है कि बड़ी तादाद में तकफीरियों की जानिब से फायरिंग की जाती है। तो अब नाज़रीन हुआ ये कि वो 2 नौजवान 1 महीना पहले पेशावर गए थे, लेकिन उसके बाद फिर रास्ते बंद हो गए और रास्ते खुलने का इंतजार किया जाता रहा, नहीं खुले तो उन्होंने पैदल सफर शुरू कर दिया। पैदल जब पहुंचे तो उन्होंने ये सोचा कि हमारे पास ना तो हिथार हैं, हम बिल्कुल निहत्ते हैं, तो हम पैदल ही अपने गांव में चले जाते हैं, हमारे घर वाले परेशान होंगे। तो नाज़रीन, जैसे ही वो पहुंचे हैं, एक इलाका है रास्ते में जिसका नाम नाज़रीन ये जो खास तौर पे लोअर कुरम का इलाका है, ओचत कले। वहां पर जब ये पहुंचे हैं तो तकफीरी तालिबान दहशत गर्दों ने उन दोनों नौजवानों को न सिर्फ शहीद कर दिया बल्कि नाज़रीन उनके गले काट कर उनके सर तन से जुदा करके एक हाथ में राइफल, दूसरे हाथ में उनके सर जो है वो बालों से पकड़े हुए। आप सोचिए जरा एक लम्हे के लिए कि वो किसी के बाप, किसी के भाई, किसी के बेटे हैं जो मुसाफिर थे, कोई किसी जानिब हमला नहीं कर रहे थे, कोई कुछ नहीं कर रहे थे, अपने घरों को जा रहे थे, तो उनके गले काट कर उनके सर जो है हाथों में पकड़े हुए थे। और नाज़रीन, खामोश तमाशाई इस वक्त वफाकी हुकूमत और उसके बाद सूबाई हुकूमत बनी हुई है। सवाल ये पैदा होता है कि रियासत की रिट कहाँ पे है कि जब दहशत गर्दों की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं और अफगानिस्तान से ये दहशत गर्द आते हैं और आज़ादाना तौर पे आकर वहां पे दाखिल होके और कार्रवाइयां करके उसके बाद जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन किया जाता है ये भाग जाते हैं। और इस पूरे इलाके को नाज़रीन पिछले 75 रोज से बंद किया हुआ 8 किलोमीटर का कुरम और ये जो पारा चनार का इलाका है नाज़रीन, ये सड़क ये महफूज नहीं बनाई जा सकी। सवाल ये पैदा होता है कि फिर पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान के साथ सरहद है 2200 किलोमीटर, ये कैसे महफूज बनाई जा सकती है। नाज़रीन, इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज वफाकी हुकूमत के लिए भी है। सवाल ये पैदा होता है कि इतनी मुजरिमाना खामोशी मीडिया के ऊपर भी वो भी फैसल ईदी जब वहां पे पहुंचे हैं तो उसके बाद मीडिया में थोड़ी सी खबरें आना शुरू हुई हैं, बिल्कुल खामोशी इख्तियार की गई है। क्या पारा चनार और वहां पे बसने वाले पाकिस्तानी नहीं है, उनका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है? छोड़ दें उनकी कौमियत क्या है, मैं कहता हूं कि छोड़ दें उनका फिरका क्या है,
ایک پاکستان کا علاقہ اور اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بڑا اہم ترین علاقہ ہونے کے باوجود وہاں پہ اس طرح کی کارروائیاں اور اتنے عرصے سے یعنی 75 روز سے اس طرح کا جو ہے وہ مکمل طور پہ لاک ہونا، ان سڑکوں کا بند ہونا، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے حکومت کی پرفارمنس پہ، اور خطرے کی گھنٹیاں بھی ناظرین، کیونکہ وہاں پہ ادویات، خوراک اور وہاں پہ جو ضروریات زندگی کی دیگر چیزیں ان کی شدید قلت ہے، لوگ بہت زیادہ پریشانی کے شکار ہیں، اور اب جو ہے وہ انسیکیورٹی بہت زیادہ بڑھ چکی۔ ناظرین سوال ایک ہی ہے کہ وہ پارا چنار کے ان لوگوں کو وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے علاقوں کو غیر محفوظ سمجھ کر نکل جائیں، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ جب بھی دہشت گردوں کی جانب سے یہاں پہ حملے کیے گئے تو یہی پارا چنار کے لوگ تھے، یہ پاکستان کی مسلح افواج کے شانہ بشانہ لڑتے رہے، اور فرنٹ لائن پہ جو پارا چنار کے لوگ ہیں انہوں نے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ فرق یہ ہے کہ انہوں نے دہشت گردوں کو سہولت کار بننے سے انکار کر دیا ہے، انہوں نے ان کی سہولت کاری کرنے کے لیے مکمل طور پہ کہ ہم پاکستانیوں کے خون سے ہولی کھیلنے کے لیے تمہیں بالکل بھی سپورٹ نہیں کریں گے۔ پڑھے لکھے مہذب لوگ ہیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس وقت آپ اندازہ لیں جو حکومتی نمائندہ تھا وہ کہتا ہے میں تو طالبان کی شانہ بشانہ لڑتا رہا ہوں۔ تو جب اس طرح کے عناصر جو ہیں وہ اس میں بات کر رہے ہوں یا پھر وہ امن کی بات کروا رہے ہوں تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، اور یہ خبر ہے ناظرین وادی تیرہ کے حوالے سے۔ ناظرین وادی تیرہ میں ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کیا گیا ہے، جس میں 7 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ کل آپ کو پتا ہے کہ دہشت گردوں نے جو جنوبی وزیرستان میں پاکستانی مسلح افواج کی چیک پوسٹ پہ حملہ کرنے کی جو کوشش کی تھی، اسے کیپچر کرنے کی کوشش کی تھی، اس میں بڑی تعداد میں فوجی جوان شہید ہوئے تھے، اور اس کے بعد سے یہ آپریشن تیز کر دیا گیا۔ بڑی تعداد میں دہشت گردوں کو ناظرین یہ نشانہ بنایا گیا ہے وادی تیرہ کے اندر۔ تو دہشت گردی کا کلاکما کرنے کے لیے اسے مکمل طور پہ ختم کرنے کا عزم تو جاری ہے، لیکن ناظرین پارا چنار کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر وہ ہے روس کے حوالے سے۔ ناظرین روس نے آرشینک میزائلوں سے ایک بڑا حملہ پھر کر دیا ہے یوکرائن کے اوپر، اور بتایا جا رہا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں اس میں جو یوکرائنی اور ناٹو افواج کے جو ممبرز ہیں وہ مارے گئے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس حملے کے اندر اسلحہ ڈپو اور اس کے بعد ناظرین ان کا فوجی ٹریننگ سینٹر جو ہے اس کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا ہے۔ اب ناظرین صورتحال یہ ہے کہ روس کا جو میٹر ہے وہ ذرا بڑی جنگ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ برطانیہ کو، امریکہ کو انہوں نے چیلنج کیا ہے، جس کے بعد امریکہ تو یہ کہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جی ہم اس جنگ کو بند کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہاں تک کہ جو امریکن ویپنز ہیں ان کو ماسکو کے خلاف استعمال کرنے پر جو بائیڈن کو سٹوپڈ تک کہہ دیا تھا۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ بندی کب ہوتی ہے، کیونکہ روس نے اعلان کر رکھا ہے کہ اگر یہ معاملات کنٹرول میں نہیں آئے تو وہ اپنے نیوکلیر ویپنز کا استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین برطانیہ کے اندر کچھ عجیب سی ہلچل ہوئی ہے۔ برطانوی فوج نے بہت بڑی تعداد میں استعفے دینے شروع کر دیے ہیں۔ ایک ٹیلی گرام کی ایک رپورٹ ہے ناظرین جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک پچھلے سال سے آنورڈ تقریباً 15,000 ریگولر اور 8,000 جو ان کے جو رضاکار فورس ان کی ہوتی ہے، ریزرو فورسز ہوتی ہیں، انہوں نے مکمل طور پہ فوج کو خیر بات کہہ دیا۔ حالانکہ پچھلے 22 سالوں سے ابھی تک سب سے زیادہ اس وقت جو ہے تنخواہ وہ دی جا رہی ہے برٹش فوج کو، اور برٹش آرمی کی تعداد کم ہونے اور اس کے بعد جب ریکروٹمنٹ کے لیے انہوں نے اناؤنسمنٹس کیے ہیں تو لوگ آ نہیں رہے۔ اس کی وجہ روس کی طاقت اور ممکنہ طور پہ جنگ کا خطرہ ہے۔ کوئی بھی اس طرح کا سوسائڈ مشن نہیں کرنا چاہے گا، تو فوجیوں کی بہت بڑی تعداد مزید ریزائن کرنے کے قریب پہنچ چکی ہے، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ فوج کے اندر ساسمگی پھیل چکی ہے۔ اس وقت ناظرین جو برٹش ڈیفنس کمیٹی ہے اس نے اپنی ایک رپورٹ مرتب کر کے حکومت کو دی۔ انہوں نے کہا کہ فوج جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہے، ایک بڑی جنگ لڑنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، اور ہمارے پاس لوگوں کی بھی کمی ہے۔ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک جہاز کے اندر ایک آدمی تھا اور اس کا طوطا سفر کر رہے تھے، اور ایئر ہوسٹس آتی ہے تو اس کو طوطا جو ہے وہ چھیڑتا ہے، سیٹیاں مارتا ہے، ایک دفعہ 2 دفعہ، وہ پہلے مسکرا کے چلی جاتی ہے، دوسری دفعہ، پھر تیسری بار وہ جا کے کیپٹن سے کرتی ہے کہ پھر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جب دیکھتا ہے کہ وہ مسکرا کے چلی جاتی ہے تو اس کا جو مالک ہوتا ہے وہ بھی ایئر ہوسٹس کو چھیڑ دیتا ہے۔ جب چھیڑتا ہے تو وہ جا کے کیپٹن سے کمپلین کرتی ہے کہ وہ طوطا ہے اور اس کا مالک ہے وہ مجھے چھیڑ رہے ہیں۔ تو کیپٹن کہتا ہے جی کہ ان دونوں کو دروازہ کھول کے جہاز کے نیچے پھینک دیں۔
تو نیچے پھینکتے ہیں، تو جب طوطا اور اس کا مالک نیچے گر رہے ہوتے ہیں تو وہ طوطا اپنے مالک سے پوچھتا ہے کہ یہ بتائے کہ تمہیں اڑنا آتا ہے؟ تو کہتا ہے نہیں، تو کہتا ہے پھر پنگا کیوں لیا تھا؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس فوجیوں کی شارٹیج تھی، جب آپ کے پاس پراپر طریقے سے چیزیں موجود ہی نہیں تھی، تو آپ نے روس سے پنگا کیوں لیا ہے؟ پھر روس ایک وار مشین ہے، یہ ایک بہت بڑی وار مشین ہے، پچھلے 3 سالوں سے جنگ ہو رہی ہے، انہیں رتی برابر فرق نہیں پڑا، ابھی بھی انہوں نے بالکل جتنے پہلے لیول پہ تھی اتنی انہوں نے فوج پھر کھڑی کر لی ہے، تو ان کو فرق نہیں پڑ رہا۔ تو آپ کے پاس جب صلاحیت ہی نہیں تھی، امریکہ ہے یا برطانیہ ہے، تو اس طرح کے آگ کے علاوہ میں آپ نے چھلانگ کیوں لگائی تھی؟ اب جب روس کی جانب سے حملہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو آپ دم دبا کے بھاگ رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین، یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں انٹرنیشنل لیول پہ۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔